السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہم سیکھیں گے ماحول کا مطالعہ تیسری جماعت سبق نمبر 12 ہماری غذائی ضرورت، صفحہ نمبر 69 تا 73۔ بتاؤ تو بھلا، بیماری کی وجہ سے لڑکی کافی کمزور ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں میں وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کس وجہ سے بہتر ہو گئی؟ پہلی تصویر میں ہمیں ایک لڑکی دکھائی دے رہی ہے جو بیمار ہے اور کافی کمزور ہو گئی ہے۔ اس کی والدہ اس کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ دوسری تصویر میں اس کی والدہ اسے دوائیاں اور اچھے کھانے کھلا رہی ہیں، طاقت والی غذا دے رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ لڑکی بہتر ہو گئی اور پھر سے کھیلنے کودنے لگ گئی۔ بتاؤ تو بھلا، بچے کے قد اور وزن میں کس وجہ سے اضافہ ہوا؟ ہمارے سامنے ایک چھوٹے بچے کی مختلف تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ ہر تصویر میں ہمیں وہ بچہ کچھ بڑا دکھائی دے رہا ہے۔ ہر تصویر میں بچے کی عمر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پہلی تصویر میں بچہ اپنے پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے۔ دوسری تصویر میں وہ پیٹ کے بل نظر آ رہا ہے۔ تیسری تصویر میں وہ اس کی والدہ کی گود میں نظر آ رہا ہے۔ چوتھی تصویر میں وہ بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پانچویں تصویر میں وہ اسکول جانے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے۔ ان سب تصاویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے کے قد اور وزن میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے۔ جیسے جیسے اس بچے کی عمر بڑھ رہی ہے، اس کے قد یعنی اونچائی اور وزن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے قد اور وزن میں کس وجہ سے اضافہ ہوا؟ غذا یعنی کھانا۔ اس کی امی اسے اچھی غذا یعنی کہ طاقتور غذا کھلا رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے قد یعنی اونچائی اور وزن میں اضافہ ہوا۔ ہمیں بھوک کیوں لگتی ہے؟ ہمارے جسم کے کام ٹھیک طرح انجام پانا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ غذا کی وجہ سے ہمارے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے۔ جسم میں ہونے والی چیز کی مرمت ہوتی ہے۔ غذا کی وجہ سے کام کرنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ مناسب مقدار میں غذا نہ ملنے پر کمزوری محسوس ہوتی ہے، جوش اور ولولہ محسوس نہیں ہوتا۔ ایسے وقت خوب بھوک لگتی ہے اور تھوڑا کھانا کھانے پر فوراً بہتر محسوس ہوتا ہے۔ جب ہم زیادہ کام کرتے ہیں تو ہمارا جسم بہت تھک جاتا ہے، ہمیں زیادہ بھوک لگتی ہے۔ ہماری طرح تمام جانداروں کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ بتاؤ تو بھلا، کیا تمام جاندار ایک ہی قسم کی غذا کھاتے ہیں؟ جی نہیں، تمام جانداروں کی غذا مختلف ہوتی ہے۔ گائے گھاس کھاتی ہے، اس لیے کیا بلی بھی گھاس کھائیں گی؟ گائے گھاس کھاتی ہے، لیکن بلی دودھ پیتی ہے اور چوہے کھاتی ہے۔ بلی شوق سے چوہا کھاتی ہے، اس لیے کیا بکری بھی چوہے کھانا پسند کریں گی؟ جی نہیں، بلی اگر شوق سے چوہا کھاتی ہے تو بکری شوق سے گھاس اور جھاڑیاں کھاتی ہیں۔ جانداروں کی غذا مختلف۔ نیا لفظ سیکھو: کھلی، بھیپ، تل، مونگ پھلی کے دانے، بنولا۔ ایسے بیجوں کا تیل نکالنے کے بعد بچا ہوا چوکھر کھلی یا ڈھیپ کہلاتا ہے۔ تخمیر شدہ غذا: آمبون، گڑ، اناج کے دانوں کے ٹکڑے اور کھلی کو پانی میں ملا کر اس آمیزے کی تخمیر کر کے تیار کی جانے والی شے یعنی تخمیر شدہ غذا، آمبون۔ ہر جاندار کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تمام جاندار ایک ہی قسم کی غذا نہیں کھاتے۔ گائے بھینس پالنے والے لوگ انہیں گھاس تو کھلاتے ہی ہیں، لیکن تخمیر شدہ غذا اور کھلی بھی کھلاتے ہیں۔ گھوڑے کو گھاس کے ساتھ ساتھ بھگوئے ہوئے چنے بھی دیتے ہیں۔
بکریاں اور بھیڑیں گھاس کے ساتھ ساتھ مختلف جھاڑیاں بھی کھاتی ہیں۔ بلیاں دودھ شوق سے پیتی ہیں، لیکن انہیں چوہے بھی اتنے ہی پسند ہیں۔ بلیاں چڑیاں، کبوتر اور فاختہ کو مار کر کھاتی ہیں۔ کتے کو ہم چپاتی اور روٹی کھلاتے ہیں، لیکن کتے گوشت شوق سے کھاتے ہیں۔ بلی اور کتے پالنے والے لوگ انہیں گوشت اور مچھلی کھلاتے ہیں۔ جنگل میں ہرن، نیل گائے، ارنا بھینسا جیسے حیوانات رہتے ہیں۔ وہ ہرے پتے کھاتے ہیں۔ یہ جانور خریف کے کھیت میں کھڑی فصل کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ جنگل میں شیر ببر جیسے جانور بھی رہتے ہیں۔ وہ دوسرے جانوروں کا شکار کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ عام طور پر ایسے جنگلی جانور انسانوں کی بستی میں آ کر شکار نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی وہ فاقہ کشی سے گزرتے ہیں، تب وہ انسانوں کی بستی میں آنے کی ہمت کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں وہ کوٹھے میں موجود مویشی مار کر کھاتے ہیں۔ گیدڑ اکثر انسانوں کی بستی میں آنے کی ہمت کرتا ہے، لیکن گیدڑ کے جسم میں شیر جیسی طاقت نہیں ہوتی، اسے مویشی مارنا مشکل ہوتا ہے۔ گیدڑ اکثر مرغیاں اٹھا کر لے جاتا ہے۔ آؤ دماغ پر زور دیں۔ فصل تیار ہوتے ہی گوپھن کیوں چلانا پڑتا ہے؟ بجوکا بنا کر کیوں کھڑا کیا جاتا ہے؟ پرندوں کی خوراک بھی مختلف ہوتی ہے۔ اکثر پرندے اناج کے دانے کھاتے ہیں۔ کسان اپنے کھیت میں اناج، دالیں وغیرہ مختلف فصلیں بوتا ہے۔ فصل تیار ہوتے ہی اس میں دانے بھرنے لگتے ہیں۔ انہیں کھانے کے لیے آس پاس کے پرندے آتے ہیں۔ اس وجہ سے فصلوں کی بربادی ہوتی ہے۔ اس بربادی کو روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو اس بربادی کو روکنے کے لیے گوپھن چلانا پڑتا ہے۔ تصویر میں کسان جو ہاتھ میں گول گول گھما رہا ہے وہ گوپھن ہے۔ گوپھن چلانے سے پرندے فصل کے قریب نہیں آتے اور بجوکا بنا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ بجوکا یعنی کسان کے پیچھے جو ہمیں پتلا نظر آ رہا ہے اسے بجوکا کہتے ہیں۔ گھاس پھوس اور لکڑیوں کی مدد سے یہ پتلا بنایا جاتا ہے۔ اس پتلے کو کھڑے کرنے سے پرندے اسے انسان سمجھتے ہیں اور ڈر کر فصل کے قریب نہیں آتے۔ انسانوں کی بستی میں اناج حاصل کرنا پرندوں کے لیے آسان ہے، اس لیے کچھ پرندے انسانوں کی بستی کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ مختلف پرندے کچھ دوسری چیزیں بھی کھاتے ہیں۔ مرغیاں کیڑے کھاتی ہیں، کوے مردہ جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، کچھ پرندے درختوں کے پھل کھاتے ہیں۔ کئی چھوٹے چھوٹے جانور کیا کھاتے ہوں گے؟ کھٹمل انسان کا خون چوستا ہے، گوچر جانوروں کا خون چوستی ہے۔ چھپکلی اور گرگٹ کیڑے کھاتے ہیں۔ لاروے اور کچھ کیڑے جھاڑیوں کے پتے کھاتے ہیں۔ تتلی پھولوں کا رس چوس کر اپنی بھوک مٹاتی ہے۔ حیوانات ماحول میں تیار ہونے والی غذا کھاتے ہیں، لیکن ان کو غذا کی تلاش میں بھٹکنا پڑتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے؟ مچھر کی کئی قسمیں ہیں۔ اکثر قسم کے مچھر پودوں میں موجود رس پیتے ہیں۔ چند قسم کے مچھر انسان کا خون چوستے ہیں۔ نباتات کی غذا۔ نباتات کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن غذا کی تلاش میں نباتات ادھر ادھر نہیں جا سکتی۔ انہیں غذا کہاں سے حاصل ہوتی ہوں گی؟ تو نباتات کی جڑیں زمین میں گہرائی میں جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نباتات ادھر ادھر نہیں جا سکتے، وہ حرکت نہیں کر سکتے، تو وہ اپنی غذا کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ تو نباتات اپنی غذا خود تیار کر سکتی ہیں۔ نباتات کی غذا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نباتات اپنی غذا خود تیار کیسے کر سکتی ہیں۔
نباتات کی جڑیں زمین سے پانی جذب کرتی ہیں۔ اس پانی میں زمین میں موجود کچھ اشیاء حل شدہ ہوتی ہیں۔ یہ پانی نباتات کے پتوں تک پہنچتا ہے۔ پتوں پر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں۔ یہ بہت باریک ہوتے ہیں اور ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ ان سے ہوا پتوں کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اس طرح پانی اور ہوا پتوں میں جمع ہوتے ہیں۔ پتوں پر سورج کی روشنی پڑنے پر ہوا اور پانی سے نباتات غذا تیار کرتی ہیں۔ نباتات کی غذا پتوں میں تیار ہوتی ہے۔ اس کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نباتات اپنی غذا خود تیار کرتی ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ جانداروں کو غذا کی ضرورت ہے۔ غذا کی وجہ سے کام کرنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے، جسم کی نشو و نما ہوتی ہے اور جسم میں ہونے والی جھیج کی مرمت ہوتی ہے۔ حیوانات فطرت میں تیار ہونے والی تیار غذا ڈھونڈ کر کھاتے ہیں۔ مختلف جانداروں کی غذا مختلف ہوتی ہے۔ کچھ حیوانات گوشت کھاتے ہیں، کچھ حیوانات گھاس اور پتے بھی کھاتے ہیں۔ کچھ حیوانات دوسروں کا خون چوستے ہیں تو کچھ حیوانات کیڑے کھاتے ہیں۔ کچھ کیڑے نباتات کے پتے کتر کر کھاتے ہیں۔ نباتات سورج کی مدد سے اپنی غذا تیار کرتی ہیں۔